السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عرفان اسکر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، جس طرح سے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، کہانی ایک دوسری کہانی میں ضم ہو جاتی ہے، مرج ہو جاتی ہے، تو وہی صورتحال ابھی چل رہی ہے کہ ہم کچھ دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ بجٹ آ جائے گا تو صورتحال چینج ہو جائے گی۔ اصل کہانی بجٹ کی ہے، بجٹ کس طرح کا آئے گا، بجٹ جو آئے گا اس کے بعد پھر سچویشن چینج ہو جائے گی۔ تو جس طرح سے ایک پارٹی، یا ہم جس کو ابھی تک ہم نیوٹرل کے نام سے جانے جا رہے ہیں، وہ شاید یہ انتظار کر رہی تھی کہ بجٹ آ جائے تو اس کے بعد اگلے سٹیپ کے اوپر جائیں، تو یہ پھر باقی سب لوگ بھی اس چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ جس طرح سے ابھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بجٹ آ گیا، جس قسم کا طوفان آیا، جس قسم کی چیزیں آئیں، جس قسم کا امریکہ نواز بجٹ آیا، یہ امریکہ نواز وہ نواز نہیں، امریکہ کو نوازنے والا بجٹ، آئی ایم ایف کو نوازنے والا بجٹ آیا، جس کے اندر آپ ابھی یہ دیکھیں گے کہ وہ خاموشی سے ابھی چائنا کو بھی جو ہے وہ سائڈ لائن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کو بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہمارے لونز اور سارا کچھ چل رہا ہے ان کو ری اسکیجول کرنے کے لیے کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی آہستہ آہستہ چپ ہے کہ وہ اعلان نہیں کریں گے کیونکہ بہت رولا پڑے گا، بہت رفڑ پڑے گا۔ ابھی اس دوران آپ نے یہ چیز بھی دیکھ لی ہوئی ہے کہ ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے اس میں کہ رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم سے تیل خرید لو، لیکن اب یہ جو ہے وہ اتنی باتیں کر چکے ہیں کہ یہ وہ سائٹ پہ اس طرف نہیں جائیں گے اور مانیں گے نہیں کہ بجٹ میں یا عوام کو کسی قسم کا کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف دینے کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور وہ جب ڈو مور کی پوزیشن میں آپ آ جاتے ہیں اور آپ ان کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ٹھہرتی نہیں ہیں۔ جس طرح آج کی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر بتاؤں کہ یہ سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ آج جو ہے وہ کراچی میں امریکن قونصلیٹ کے سامنے جتنے گھر بنے ہوئے تھے ان سب گھروں کو ہٹایا جا رہا ہے، ان کو مسمار کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو گھر اللیگل بنے ہوئے ہیں۔ اللیگل گھر بننے کا بڑا ایک سسٹم، بڑا آسان سا فارمولا ہے۔ یہاں پہ آپ زمین ایکوائر کرتے ہیں، آپ وہاں پہ ان پہ ٹیکسز دیتے ہیں، آپ وہاں پہ بجلی کا میٹر لگاتے ہیں، آپ وہاں پہ گیس کا میٹر لگاتے ہیں، آپ وہاں پانی کا میٹر لگاتے ہیں، آپ وہاں پراپرٹی ٹیکس دیتی ہیں، سب کچھ آپ ان کو دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، اور سال ہر سال سے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کی یہ جگہ اللیگل تھی اور آپ اس کو فارغ کریں اور یہاں سے نکلیں یہاں سے۔ اچھا، اس صورتحال میں کورٹ کا آرڈر بھی آ جائے گا، سارا کچھ آ جائے گا، لیکن کوئی بھی اس میں یہ نہیں پوچھے گا کہ بجلی کا میٹر یہاں پہ کیسے لگ گیا اگر جگہ اللیگل تھی۔ کوئی نہیں پوچھے گا کہ گیس کا میٹر کیسے لگ گیا اگر یہ جگہ اللیگل تھی۔ وہ جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں، پراپرٹی ٹیکس دے رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ کون گورنمنٹ کا ادارہ اس اللیگل جگہ کا پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ آپ سے لے رہا ہے؟ سارا کچھ وہ سارا کچھ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ کسی بھی جس سے نسلہ ٹاور تھا، کیا تھا اس کا ہوا، وہ سالوں میں وہ ایک پلازا بنا، سالوں میں وہ ایک جو ہے وہ اس میں لوگوں نے رہنا شروع کیا، سارا کچھ ہوا، اتنی حسین جگہ، اتنی خوبصورت لائف سٹائل، سارا کچھ ہوا، اور ایک دم پتہ چلا کہ ایک پیس آف لینڈ جو ہے وہ اللیگل ہے، اور اس لیے وہ سارے کا سارا بوم ہٹا دے، گرا دے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں اس میں۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ اب ایک اور امریکہ کو نوازنے کا ایک اور سٹنٹ یہ ہے کہ امریکہ کے قونصل خانے کے سامنے ایکچولی جو ہے انہوں نے کہا کہ یار سیکیورٹی پرپسز کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ جگہ ہمیں صاف کر دیں، تو اسی نوکر، اسی خادم، اسی منٹ نہیں لانا، اسی سارا کچھ صاف کر دے رہے ہیں۔ تو یہ ابھی امریکہ کو نوازنے کی چیزیں جو ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، اور وہ دھڑادھڑ دھمادم چلتی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی یہ ظاہری بات ہے سلسلہ تھمے گا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہمیں جو بھیانک قسم کی خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح سے آپ کو پتہ چلا تھا کہ 17 لوگوں کو پی ٹی آئی کے پنجاب کے جو 17 لوگ ہیں، یا اسپیسیفکلی لاہور کہہ لیں یا پنجاب کے 17 لوگ جو ہیں، ان کے اوپر جو ہے دہشت گردی کے مقدمے لگ گئے ہیں، اور اس میں بہت تھو ہو رہی ہے، اس میں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے وہ سب جو جرنلسٹ اور سب لوگ جو تھے وہ سب لوگ ہی جو ہے وہ اب خلاف ہو گئے ہیں، اور اس میں صورتحال اس قسم کی آ رہی ہے کہ خاص طور پہ باقی لوگوں کا تو چلو تھا، چیزیں تھیں، کسی حد تک چپ کر جاتے ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ، لیکن سب سے زیادہ جو آپا یاسمین راشد پہ جو غداری کا مقدمہ، غداری ہوگی، دہشت گردی غداری ہوگی، اس کا مقدمہ جو ہے سارا کچھ اس میں دیٹ از ویری پینفل، وہ ایسی چیزیں ہیں جو سب کارناموں کو دھڑام سے لے کے گرا دے گی۔ لیکن دھڑام سے گرنا کیا ہے؟ دھڑام سے ہم سب لوگ ہی گریں گے، کیونکہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، ان کو تو جزیرے مل جانے، انہوں نے باہر چلا جانا، انہوں نے ختم ہو جانا، انہوں نے ملک سے باہر جا کے دوبارہ، آپ بچے پہلے باہر ہیں، سارا موج مستی لگی ہوئی ہے، وہ تو یہاں پہ شاید صرف ہنی مون کے لیے آتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، چلے جاتے ہیں اس میں۔ لیکن ہم لوگوں نے جنہوں نے یہاں پہ رہنا ہے، جن کا جینا مرنا یہاں پہ ہے، اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی ساری قیادت ہے، جو سب میکسیمم لوگ جو ہیں
وہ یہاں کے ہی باسی ہیں، ان کے لیے ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے. مختلف لوگ اس پہ تجزیے کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ تھوڑا سا مختلف ہے. میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے اب یہ بجٹ کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہ چاہیں گے کہ الیکشن وغیرہ کے سلسلے میں جائیں، لیکن یہ لوگ اس پہ نہیں چاہیں گے. یہ لوگ چاہیں گے کہ اب ہمیں جو ہے وہ شہید کیا جائے، کیونکہ شہید کرنے کا ایک واحد موقع یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ نیریٹو کے ساتھ جو ہے باہر آئیں گے اور آگے کہہ سکیں گے کہ بھائی جان ہم نے اتنی ریفارمز کر دی تھی، یہ کر دیا. اگر ہمیں ٹائم پورا کرنے کو مل جاتا تو ہم جو ہے بہتر کارکردگی دکھا دیتے. ابھی اگر اپنی مرضی سے یہ لوگ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو سلسلہ جو ہے وہ ان کے اپنے پہ آتا ہے. اس میں وہ کوشش یہ کریں گے کہ ان کو بھی شہید کر دیا جائے. اس قسم کی حرکتیں کریں گے وہ، جس طرح سے ابھی یہ سارا کچھ جس پہ بہت سب لوگ ناراض ہیں کہ جس طرح 17 لوگوں کے اوپر انہوں نے اس کے دہشت گردی کے مقدمے بنائے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر. تو وہ اس قسم کی حرکتیں اچھل کے کریں گے کہ یہ پرابلمز کریٹ ہو، انریسٹ کریٹ ہو اور ان کے خلاف کوئی حتمی ایکشن لیا جائے. حتمی ایکشن لیا جائے گا تو وہ بھی شہید کرائیں گے. دوسرا ایک امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک اور حرکت یہ بھی کی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کے جو وزیر وغیرہ بننے سے سارا کچھ ہونا تھا، اس میں جو فائنانس منسٹری تھی وہ باقی منسٹریز، کافی منسٹریز کے ساتھ ساتھ باقی منسٹریز کے ساتھ ساتھ یہ منسٹری، فائنانس منسٹری پنجاب کی، یہ پیپلز پارٹی نے مانگی تھی. لیکن یہ ساری باتیں، سارے ایگریمنٹ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کو یہ فائنانس منسٹری نہیں دی. اور جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں 13 کو انہوں نے جو ہے وہ بجٹ پیش کرنا ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کے صاحب ہوں گے جو بجٹ پیش کر رہے ہوں گے. اس میں مطلب بجٹ کون پیش کرتا ہے؟ فائنانس منسٹر پیش کرتا ہے. تو فائنانس منسٹری جو ہے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، جبکہ یہ آپس میں پھر کانفلکٹ آف اوپینین آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والوں نے ہم مانگی ہوئی تھی یہ والی منسٹری، اور منسٹری ان کو نہیں دی جا رہی. تو یہ اس قسم کے وہ خود کوششیں کر رہے ہیں جس طرح سے کہ یہ شہید ہوں. اسی طرح سے اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی نے سندھ میں ایم کیو ایم کے ساتھ جتنے ایگریمنٹس کیے تھے وہ ایگریمنٹس پہ سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن وہ ایگریمنٹ کوئی انہوں نے پورا بھی نہیں کیا. گورنرشپ کا تھا، وہ بہت سارے ایگریمنٹس تھے، آپ روز سنتے ہوں گے ان ایگریمنٹس کے بارے میں اس میں. لیکن وہ ایگریمنٹ جو ہے کسی طرح سے کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں انہوں نے وہ ایگریمنٹ بھی پورا نہیں کیا. لیکن وہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں اس میں. دوسرا اہم فیکٹر جو ہے، تیسرا ہو گیا میرا خیال، تیسرا اہم فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو 17 لوگ انہوں نے پکڑے ہیں، انہوں نے جن کے خلاف مقدمات کیے ہیں دہشت گردی کے، یہ سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اور پی ٹی آئی کا ایشو اس وقت یہ آ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بائی الیکشنز میں جو 20 لوگ جو ان کے ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کے منحرف ارکان، اور نون لیگ نے اور جو ایلائڈ پارٹیز ہیں انہوں نے انہی 20 لوگوں کو جو ہے دوبارہ سے ٹکٹس دینے کا وعدہ کیا ہے کہ وہی لوگ دوبارہ سے آئیں گے. وہ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا ان کے ساتھ اس میں. تو اب وہ اس کے خلاف خان صاحب یہ کر رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان سب کے حلقوں میں جا کے ان کے خلاف کیمپین کروں گا. تو اب خان صاحب کو تو کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن ان کی جو پوری ٹیم تھی، جو کور ٹیم تھی لاہور کی، وہ سارا کچھ اس کو اتنا انڈر پریشر کر رہے ہیں. یہ دہشت گردی مقدمے بہت خطرناک، عام مقدموں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ انویلیبل ہوتے ہیں. بیل مل گئی، صورت حال ہو گئی 17 تاریخ تک ان کو بیل ہے، لیکن کب تک اپنی پڑ گئی نا. اب اس میں 10 مقدمے ہوئے ہیں، کوئی مقدمہ ادھر ہے، کوئی مقدمہ ادھر پہنچو، ادھر پہنچو، ادھر پیش ہو، ادھر پیش ہو، ادھر پیش ہو. تو وہ سارا کچھ کر کے ان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ خان صاحب جو ہے اتنا امپیکٹ فلی لاہور میں، پنجاب میں ان لوگوں کے خلاف، ان 20 لوگوں کے خلاف وہ ایسے اتنا آرام سے موو نہ کر سکیں. کیونکہ اگر عمران خان آ کے ان کے حلقے میں کہتا ہے کہ یہ غدار ہے، یہ چور ہے، تو اس بندے کی بڑی سبکی ہو جائے گی. تو یہ صورتحال بڑی عجیب قسم کی یہاں پہ ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈرائیو کر رہا ہے اس طرف کو کہ یار ہمیں نکالا جائے، ہم خود نہیں نکلیں گے. اور جب ہم خود نہیں نکلیں گے، ہمیں نکالا جائے گا، تو ہم ایک سو کالڈ بہتر موقف کے ساتھ، بہتر پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، بہتر آئیڈیالوجی کے ساتھ رولا ڈال سکیں گے کہ یار دیکھو جی ساڈے نال تے اے ہو گئی، اسی تے اے کرنا، اسی تے اے ہو گئی، تے او ہو گئی تو ہو گئی. تو دس از دا کرکس آف دا سچویشن. جیسے جیسے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، میں آپ کو مطلع کرتا رہوں گا. اور اگلے ولاگ تک لے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.